شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیٹی خوبصورت تھی. ایک نوجوان کہنے لگا میرا نکاح کر دیں. آپ فرمانے لگے پتر تو 1 مہینے کے بعد آنا کر دوں گا. بڑی موٹی تازی خوبصورت صاحبزادی. تو حضرت نے اسے دوائی کھلائی, اسے پخانے لگ گئے. جو پخانہ کرتی ایک مٹکے میں سنبھال دیتے. تھوڑا وقت گزرا تو وہ ہڈیوں کا پنجر بن گئی. مہینے بھر میں دست اتنے آئے کہ کمزور ہو گئی. تو ابو بکر شبلی 1 مہینے کے بعد نوجوان کو بلایا, فرمایا ادھر آ تیرا نکاح کروں. بچی دکھائی تو وہ کمزور بستر پہ پڑی. فرمایا شادی کرنے لگا اسے نہیں میں نے کرنی. فرمایا یہ وہی ہے؟ کہنے لگا جی نہیں. فرمایا تو کہتا تھا مجھے عشق ہے, کدھر گیا تیرا عشق؟ کہنے لگا حضرت صاحب آپ کیسی بات کر رہے ہیں. فرمایا ادھر آ. پھر وہ مٹکا جس میں گند رکھا تھا وہاں لے گئے. فرمانے لگے تیرا اس کے ساتھ عشق تھا, یہ ہے تیرا عشق. فرمایا اسے تو میں 4 دن روٹی کھلاؤں گا پھر تندرست ہو جائے گی. لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تو میری بیٹی سے پیار کرتا ہے یا اس کے چہرے پہ آنے والی کچھ وقت کے لیے سرخی سے پیار کرتا ہے, اس لالی سے پیار کرتا ہے جو جوانی کے وقت بچوں اور بچیوں پہ آتی ہے. کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی, سراسر غلامی. اور پلٹ پلٹ کے خواہ بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. بڑا سمجھدار بڑا سیانا بندہ. میں ایک بڑے بزرگ عالم تھے, میں ایک دفعہ ملنے گا تو پائے پکا رہے تھے, خود پائے پکا رہے تھے. تو وہ بڑے پیار کی بات ہوتی ہے نا جی. تو تامت باندھی ہوئی اور بڑی جناب خستہ حالی, اور وہ پائے پکا رہے ہیں. تو میں نے ان سے کہا حضرت جی پائے تو کسی اور نے بھی پکا لینے تھے, آپ بخاری لے کے بیٹھتے, چلو میری طرح کا کوئی بندہ آپ سے استفادہ بھی کر لیتا. اب پائے آپ لائیں گے, پھر پکائیں گے, پھر آپ کھائیں گے, تو یہ تو 24 گھنٹے آپ کسی کام میں گزر جائیں گے. تو یہ ایک چھوٹی سی خواہش کے لیے, میں کسی چیز کو حرام نہیں کہہ رہا. ہماری خواہشات ماں پالتی ہے, آپ کو نہیں پتا کتنے دکھ سہتی ہے. میں ان ماؤں کو جانتا ہوں جو بیٹے کے حصوں کی مار بھی اس کے ابے سے کھاتی ہیں, مار کھاتی ہیں وہ. ایک خاتون ایک کان سے سنتا نہیں, میرے پاس ایک دفعہ آئی, کہنے لگی 60 لگ گئی سی, کوئی دعا کر دے. یا کو وظیفہ پر ڈاکٹر کہتے ہیں ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں نے کہا باجی صحیح بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ کہنے نہیں کچھ بھی نہیں, مسئلہ کیا ہونا ہے, پتر غلط نکل آیا ہے, اس کا باپ روز مارتا ہے. میں آ بھی گئی ہوں تو اس نے ایک تھپڑ میرے کان پہ مار دیے, وہ پردہ پھٹ گیا. مائیں مار کھاتی ہیں, لیکن وہ پتر جس کو بڑی محنت سے پالا ہے وہ جوان ہوتا ہے تو اماں سے کہتا ہے تجھے چھوڑ دینا ہے, پر جس لڑکی سے میرا ٹیلی فون پہ رابطہ ہے اسے نہیں میں نے چھوڑنا, وہ نہیں چھوڑ سکتی. ہر شے کچل جاتا ہے وہ. اماں کبھی بلیٹ کے رات کو سوچتی ہے کہ یہ تو میری کل کمائی تھی, میں تو آج بھی اس کے حصے کے تھپڑ اپنی گالوں پہ برداشت کر رہی ہوں, تو یہ کدھر گیا؟ کس چیز کے دل دادا؟ یعنی کیا مطلب؟ نفس کی غلامی, سراسر غلامی. اور پلٹ پلٹ کے خواہ بڑے بڑے سیانے بندے چھوٹی سی خواہش کے لیے. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا بڑا بیوقوف ہے وہ شخص. ذرا ترتیب دیکھیے, حضور کی زبان سے نکلے ہوئے حکمت کے موتی, مسند امام احمد بن حنبل. فرمایا وہ بڑا بیوقوف بندہ ہے جو چلتا اپنی خواہشات نفس کے پیچھے اور امید یہ رکھتا ہے کہ رب مجھے آخرت میں انعام عطا کرے گا. چلتا کس کے پیچھے؟ خواہش کے پیچھے, اور کہتا یہ ہے کہ اللہ مجھے قیامت میں انعام دے گا. تو انعام تو اسے دیا جاتا ہے نا جو کو محنت کرتا ہے. دیکھیں نا, جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے تو پنڈی وہ پہنچے گا کہ وہ جس کا منہ پنڈی کی طرف ہے وہ لاہور پہنچ جائے گا. منہ پنڈی کی طرف کرنا اور خواہش لاہور کی رکھنا, منہ کر لینا لاہور کی طرف اور خواہش پنڈی کے رکھنا, تو میاں یہ تو نہیں نہ ہوگا. پیچھے جو تلے خواہشات نفسانیہ کے ہمارے ہاں نا بہت بڑا رٹا ہے. آپ یقین کریں, میں اکثر کہتا ہوں, میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمیں نا اپنی مرضی کا سارا کچھ چاہیے, اپنی مرضی کا سارا کچھ. ابا جی بھی اپنی مرضی کے, بچے بھی, استاد بھی, پیر صاحب بھی. پیر صاحب بھی میری مرضی کے ہونے چاہیے. بھائی وہ پیر صاحب ہے یا تو تم اس طرح کرنا کہ تو خود پیر بن جا, وہ بھی میری مرضی کا. ہر شے میری مرضی کی.
بلکہ قرآن مجید کے 13ویں پارے میں تو رب فرماتا ہے لوگوں نے نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا ہے، نفس کی خواہش کو خدا بنا لیا، اس کے پیچھے بھاگتے۔ اپنی خواہشات تھوڑی تھوڑی کم کریں، زندگی میں تھوڑی کم کریں۔ پرانے کپڑوں پہ بھی ایک سیزن نکال کے دیکھیں، ایک وقت کا کھانا جو اپنا آپ کا من بڑا چاہ رہا ہے نا، تو ایک وقت کا کھانا صرف اللہ کی رضا کے لیے کسی غریب کو دے کے دے۔ میں ایسے سینکڑوں اور ہزاروں لوگوں کو جانتا ہوں جن سے میں پوچھوں نا گھی کس بھاؤ ہے تو انہیں کوئی نہیں پتا۔ میں نے 2-4 نہیں کہے، میں سینکڑوں اور ہزاروں کہے ہیں، میں جانتا ہوں ان کو نہیں پتا چنے کی دال کا ریٹ کیا ہے، نہیں پتا۔ اور میں ایسے بھی سینکڑوں اور لاکھوں کو جانتا ہوں کہ جس کی بیوی رات کو خاوند کو کہتی ہے کہ جو سویرے گھی لائے تھے وہ ختم ہو گیا، سویرے بچوں نے اسکول جانا ہے تو پراٹھے پکانے کے لیے گھی کوئی نہیں، تو درمیان والا بیٹا تو خشک روٹی بھی نہیں کھاتا۔ دیکھو نا، ہم سیاست کی بات کر رہے ہیں، فلانے کا فیصلہ ٹھیک ہے کہ نہیں، اور ایک ہمارے محلے میں وہ گھر بھی ہے جو سویرے یہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ بچوں کے لیے گھی نہیں ہے، انہوں نے اسکول، یہ سارے تبصرے، یہ ساری باتیں، یہ لمبے چوڑے، یہ تو پیٹ بھر کے روٹی کھانے کے مسئلے۔ اگر بھوک شدید لگی ہو تو پھر بات یاد نہیں رہتی۔ نفسیانی خواہشات کا حال یہ ہے کہ جو نیا موبائل کا نیا ماڈل آتا ہے وہ مارکیٹ میں شارٹ ہو جاتا ہے، ہیں ہم غریب لوگ۔ نیا ماڈل جو آتا ہے نا موبائل کا، وہ ہمارے ہاں مارکیٹوں میں ملتا نیا، یعنی پرانا ملے گا آپ کو، استعمال شدہ نیا۔ یہ وہ غریب ملک ہے جس کے اندر تھر میں لوگوں کو پانی نہیں مل رہا، اور میرے نفس کی خواہش یہ ہے کہ کہیں مجھ سے پہلے، میں نے اپنے کانوں سے سنی ہے بیویاں کپڑے خریدتی کپڑے کی دکانوں پہ، کل چھاٹ ہے کہ ڈیزائن بڑے لوگ کا پا لیا ہے، وہ دے جو بھی کسی نے، جو میرج ہال زیادہ مہنگا بنتا ہے نا اس میں رش زیادہ ہے۔ سستے میرج ہالوں کے اندر رش، جائیں جا کے تجزیہ کر لیں، میں آپ کو نتیجہ نکال کے دے رہا ہوں۔ وہ بھائی کدھر ہے وہ غریبی، کدھر ہیں وہ غریب لوگ؟ وہ تو پتہ نہیں بیچارے کہاں سو گئے، کونوں میں لگ گئے، وہ تو سانس بھی نہیں لیتے۔ ہماری خواہشات نفسانیاں اتنی بڑھ گئی ہیں، اتنی بڑھ گئی ہیں، دنیا کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں یہ روزی روٹی کے لیے نہیں ہو رہے، روزی روٹی تو اللہ دیتا ہے۔ جو لوگ جسم فروشی کر رہے ہیں، یہ جو لوگ لوگوں کی تجارت کر رہے ہیں، دھندے ہو رہے ہیں، تو روزی روٹی کے لیے نہیں، نفسانی خواہشات کے لیے۔ یہ کاروں اور بنگلوں کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ جائیدادوں کے لیے ہو رہا ہے، یہ نیا پیٹرول پمپ لگانے کے لیے کوشش ہو رہی ہے، یہ ساری جدوجہد۔ مطلب آپ دیکھیں نا، ہمارے یہاں ایک گھر ہوتا ہے، گھر کے بعد ایک لان ہوتا ہے، اسے صبر نہیں آتا تو اس کے بعد پھر فارم ہاؤس ہوتا ہے، ڈیرا ہوتا ہے، اس کی الگ ہمیں ضرورت ہے نا۔ اتنے پیر نہ دنیا کے اندر آپ پساریں کہ دنیا سے جانے لگیں تجاروں کٹھے ہی نہ کر پائیں، نہ اتنے نہ۔ اپنی زندگی مختصر، محدود، تھوڑا سا، تھوڑی خواہشات، گنے ہوئے پیسے، نفع تلے کام۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے وہ الجھتا جاتا ہے، اس کے مسائل بڑھتے جاتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں لوگوں کی آمدن تھوڑی نہیں، خرچے زیادہ ہیں، مسائل اخراجات کے، آمدن کے تھوڑے ہیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے قربان جاؤں، مدینے والے حبیب نے کمال کر کے ہمیں دکھایا۔ حضور سید عالم علیہ السلام نے فرمایا میں تو بھوک لگنے پہ روٹی کھاتا ہوں، میں تو بھوک پوری لگ جائے تو کھاتا ہوں، اور فرمایا پوری بھوک مٹتی نہیں تو میں ہاتھ کھینچ بھی لیتا ہوں، میں شکم سیری نہیں کرتا۔ ہم تو ٹائم دے کے روٹی کھاتے ہیں، یہ نہیں کہتے بھوک لگی، کہتے 7 بج گئے، ناشتے کا ٹائم ہو گیا، اب 2 بج گئے، اب دوپہر کے کھانے کا یعنی ٹائم ہو جاتا ہے، بھوک لگے نہ لگے، اب مغرب ہو گئی تو شام کے کھانے کا۔ اپنی خواہشات کو سمیٹو ورنہ یہ غلام بنا لے گی۔ میں آپ کو صحیح بتاتا، بچپن میں، جوانی میں جن لوگوں نے خواہشوں کو نہیں نا سمیٹا، میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں بڑھاپا آ گیا ہے، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہ غلطی چھوڑ دیں، پر وہ رچ بس گئی ہے، ان کے بچے انہیں کہتے ہیں ابا بس کر، لوگ شکایتیں کرتے ہیں، لیکن چونکہ جوانی میں کنٹرول نہیں کیا تو بڑھاپے میں کیسے ہوگا؟ ہماری خواہشات ہمارے لیے مصیبت بن گئی ہیں۔ ہم کچھ ایسی بری عادتیں تھیں جن کے پیچھے لگ گئے تو تباہ ہو گئے۔ واپس آئیں، میرے رسول کریم
سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے نا اپنی زندگی کو محدود کر کے رکھا. محدود. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر سے ملنے آئے. جناب عمر کہنے لگے یار بڑا کام کا بندہ ملنے آیا ہے, کوئی مطلب کی بات ملے گی. وہ جی کہنے والے بھی بڑے ہوتے ہیں نا, تو ان کا ویسے بھی حق نہیں بنتا کہ وہ جا کے بتائیں. کچھ ہوتے ہیں جو دوست ہوتے ہیں, جو بڑے ہوتے ہیں, وہ کئی دفعہ کچھ باتیں بتاتے, اصلاح کرتے ہیں, اس میں مزہ آتا ہے. حضرت عمر فاروق نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا یار بڑے دنوں کے بعد آئے ہو تو یہ تو بتاؤ میرے اندر کوئی غلطی تو نہیں؟ میں حکومت کر رہا ہوں, لوگ سارے عدل انصاف کی باتیں بتا رہے ہیں, میرے تقوی کی باتیں سنا رہے ہیں, کوئی غلطی؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بالکل غلطی ہے عمر, تمہارے اندر بڑی شدید ہے, مجھے بڑی ناپسند ہے, اور شدید قسم کی غلطی ہے, نہیں ہونی چاہیے تھی. حضرت عمر فرمانے لگے بولو. عرض کی مدی کیا پورے 22 لاکھ مربع میل میں سب جگہ غربت ختم ہو گئی ہے؟ حضرت عمر کہنے لگے نہیں. تو فرمانے لگے مجھے پتہ چلا ہے کہ جب تمہارے پاس دوپہر کا کھانا آتا ہے تو سالن کے ساتھ چٹنی بھی آتی ہے, یہ غلطی نہیں؟ تمہاری حکومت میں 22 لاکھ مربع میل 24 لاکھ مربع میل سارے بندے پیٹ بھر کے روٹی کھانے لگے. عرض کی نہیں. تو فرمانے لگے حضرت سلمان فارسی عمر پھر تو 2 سالن کھاتا ہے ایک وقت میں, اللہ سے ڈر نہیں آتا؟ تو جناب عمر فاروق رو پڑے. یہ بالکل جائز تھا. اس بات سے اگر کوئی منع کرتا ہے تو جائز نہیں دین میں, یہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا. آپ کے بعد جائز پہلے 6 سالن کھائیں, میں کون منع کرنے والا, پر وہ عمر تھے نا, عمر کا منصب اور ہے. حضرت سلمان فارسی نے جب کہا تو عمر رو پڑے, کہنے لگے تو میرا سنگی ہے, میرے لیے دعا کرنے, اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں, آج کے بعد یہ غلطی نہیں دہراؤں. اپنی خواہشات کو اتنا اصول پسندی کا نام نہیں, دور دور تک نام نہیں اصول پسندی کا. حضرت سیدنا بہلول دانا, بندہ سادہ تھا تو نام اس کا دانا تھا. آپ بیٹھے تھے تو ہارون رشید کا لشکر آنے لگا تو وہ ایک بندہ دوڑا آیا, کہنے لگا بابا رستے سے اٹھ جا, ہارون رشید آ رہا ہے. تو آپ فرمانے لگے تو غلام ہے نا, تو نے ڈیوٹی کر دی ہے نا, اطلاع دے دیا, میری مرضی اٹھوں چاہے نہ اٹھوں, تیری ڈیوٹی پوری ہوگی, تو جا تیرا کام ہو گیا. کہنے لگا بادشاہ میں اس کا غلام ہوں, تو ناراض ہوگا, تو اٹھ جا. تو بادشاہ کہنے لگا تو اس کا غلام ہے تو وہ میرے غلام کا غلام ہے, اور اگر تجھے زیادہ دقت ہو تو اسے جا کے بتا دینا, بے شک میں کو ڈرتا نہیں اس سے. ہارون رشید کو جا کے بتایا کہ وہ سادہ سا بابا ہے, تو وہ کہتا ہے کہ ہارون رشید میرے غلام کا غلام ہے. تو ہارون رشید بھی ناراض ہوا, کہنے لگا پتہ کر لیتے. جا کے پوچھا یہ تم نے کیا کہا, غلام کے غلام؟ تو آپ فرمانے لگے بادشاہ سچ بتا, تو اپنے نفس کا غلام نہیں تو نفسانی خواہشات کا بتا, تو غلام نہیں. تو دوسرے بادشاہ کا جس طرح کا تخت اور تاج دیکھتا ہے اس طرح کا بنوا کے رکھ نہیں لیتا, تو غلام ہے کہ نہیں نفس کا؟ بادشاہ چپ کر گیا. فرمانے لگے تو نفس کا غلام ہے اور نفس میرا غلام ہے, اور میری مرضی پہ چلتا ہے, تو اب بول تو غلام کا غلام ہے کہ نہیں؟ تو ہارون رشید کہنے لگے حضرت بہلول دانا سے میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ آپ سے نہ ملوں, پر آ ہی جاتا ہوں, پر فتح ہر دفعہ آپ کی ہو جاتی, کامیابیاں آپ کو ہی ملتی. دوست تھوڑا نہ کہیں رکے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید علیل تھے, طبیعت مبارک میں کمزوری آ گئی, کچھ کھانے کو دل نہیں کرتا تھا, گھر والے بار بار کہتے کچھ کھا لیجئے کچھ کھا لیجئے, نہیں کھاتے تھے. بالآخر حضرت نافع آپ کے غلام تھے, ان سے کہنے لگے کہیں سے مچھلی مل جائے نا تھوڑی سی, میں کھاؤں گا. تو کہتے ہیں میں سارے مدینے میں ڈھونڈتا رہا, مچھلی نہ ملی. اگلے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی, تیسرے دن بھی ڈھونڈی تو نہ ملی. تو فرمانے لگے یار بس چھوٹی سی خواہش ہے, کوئی فرض نہیں ملتی تو رہنے دے. کہتے چوتھے دن مچھلی مل گئی, میں 1.5 دینار کی مچھلی لایا, لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جو مچھلی رکھی, تو آپ نے لقمہ روٹی کا توڑا تھا, مچھلی کو لگانے لگے کہ دروازے پہ فقیر نے آ کے آواز دی کچھ کھانے کو دو. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے روک لیا اور ہنسے. کئی دفعہ دے ہم بھی دیتے ہیں, پر ہمارا چہرہ دیکھنے والا ہوتا ہے, اتنے ہم غصے میں ہوتے ہیں, دے دیتے ہیں, لیکن جو چھلوٹیں ہوتی ہیں نا چہرے والی, وہ گنی نہیں جاتی. ہنسے اور میں دیکھو میرا اللہ کتنا کریم ہے, وہ مجھے بچانا چاہتا, اٹھا بار دیا جا کے. تو خادم اب حکم کا پابند تھا, وہ لیت اللہ تو کر نہیں سکتا تھا, وہ گیا اور جا کے دے آیا.
فقیر جب سارے محلے سے آٹا اکٹھا کر لیتے ہیں تو پھر ایک جگہ جا کے بیچتے بھی ہیں. دے آیا, وہ 2 گلیاں آگے گزرا تو میں پیچھے دوڑا گیا. میں نے کہا سچ بتا, کھانی ہے کہ بیچنی ہے؟ وہ کہنے لگا جو بھی سبب لگ جائے کر جاؤں گا, آپ نے دے جو دی ہے. تو کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ یہ 1.5 دینار کی میں نے خریدی تھی, اگر تو 2 دینار کی مجھے بیچ دے تو آج کل مچھلی مدینے میں مل نہیں رہی, تو میں اپنے آقا کو دے دوں گا, وہ یہی کھائیں گے, بیمار ہے. تو کہنے لگا جی بسم اللہ, مجھے کیا اعتراض ہے, 2 دینار مل رہے ہیں, 1.5 کی مچھلی, اور 1.5 کی بھی کسی نے نہیں خریدنی تھی, اب تو پک گئی. فرماتے میں نے 2 دینار اس کو تھمائے, وہ مچھلی اس سے خریدی, اور خرید کر کے میں لا کے حضرت عبداللہ ابن عمر کے سامنے دوبارہ رکھی. تو فرمایا یہ کیسے آ گئی؟ میں نے کہا حضور 1.5 کی خریدی تھی اور پھر فقیر کو دے دی, اب اسی سے میں 2 دینار کی خرید کے لایا ہوں, آپ قبول فرمائیں. تو فرمانے لگے تم نے اچھا نہیں کیا, اب اس طرح کرو 2 دینار بھی اسے دے اور مچھلی بھی واپس دے آؤ. عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور پڑھا ہے. فرمایا رب فرماتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, تم بھلائی کو اس وقت پہنچو گے جب اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ کرو. امام غزالی نے لکھا ہے, فرمانے لگے دے آ. تو وہ حضرت نافع کہتے ہیں میں دینے گیا, دے کے واپس آیا تو کچھ پریشان تھا, کیونکہ مجھے بھی 4 دن ہو گئے تھے نا تلاش کرتے. تھوڑی طبیعت میں مایوسی تھی کہ اتنی محنت سے میں نے لایا اور آپ نے واپس کر دی. تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے مجھے قریب بٹھایا, پھر مجھے تھپکی دی. فرمانے لگے پتر میں نے ویسے بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا, اور آج کل تو میں ویسے ہی بیمار ہوں, ٹائم ہی نہیں, وقت ہی نہیں, موقع ہی نہیں جھوٹ بولنے کا. میں تجھے سچ بتاؤں, مجھے مچھلی کھا کے اتنا سکون نہیں ہونا تھا جتنی اللہ کے راستے میں خیرات کھا کے مجھے سکون ہوا. تو تجھے تو میری راحت سے غرض ہے نا کہ مجھے راحت کیسے ہوتی ہے, تو مجھے سکون ملا ہے راہ خدا میں دے. میں نفسانی خواہش پوری کر لیتا تو یہ میرا نفس کل پھر مجھ سے مچھلی مانگتا, پرسوں کہتا نہیں چھوٹے گوشت کی یخنی بھی چاہیے. ہم لوگ الجھ گئے ہیں, بہت بڑے قیدی ہیں اپنے آپ کی, بڑے قیدی, سارا دن اپنی خواہشات کی تکمیل میں بھاگے رہتے. بڑے بڑے سونے نوجوان, میں ان پہ تنقید نہیں کرتا, مجھے ان پہ ترس آتا ہے. جب میں رات کے اندھیروں میں انہیں ٹیلی فون لے کے چوکوں میں کھڑے دیکھتا ہوں تو مجھے رحم آتا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو نفس کی خواہش کے پیچھے یہ کیا مثلاً آخر کیا ہے اس میں, ایک عورت کے پیچھے تباہ کر لیا اپنے آپ کو, یعنی زیادہ سے یہ کوئی مقصود ہے, یہ کوئی مقصد حیات ہے جس کو مقصد بنا لیا. میرے عزیز بات کو سمجھ لے, اتنا خوبصورت آدمی ہے اور اتنا اس کا اونچا قد کاٹ ہے, اور کیا کس کے پیچھے یہ بھاگا ہوا ہے. بڑا سمجھدار, دانشور, عقل مند آدمی, ذی روح بندہ, لیکن اس کا سٹیٹس آپ یہ ملاحظہ کریں کہ وہ 20-40 ہزار کی خاطر جھوٹ بولتا ہے, دھوکہ دیتا ہے, فریب اور فراڈ کرتا ہے. ہم اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے اس طرح بھاگتے ہیں کہ ہم اصل سے رہ جاتے. میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تھوڑا تھوڑا کر کے, ایک ایک کر کے ان کی باتیں کم مانیں. ضروری تو نہیں نا کہ سویرے ناشتہ بازار سے اپنی مرضی کا تگڑا کیا, بازار سے لا کے پوڑیاں چنے بہترین کھائے, اور پوڑیاں چنے ابھی کھائے نہیں, شاپر میں ڈالے ہوئے ہیں, اور وہ لے کے ابھی آ رہا ہے, تو ساتھ ہی رستے سے گوشت بھی چھوٹا اچھا لگا تو 2 کلو وہ بھی لے آئے کہ پوڑیاں چنے کھاؤں گا اور دوپہر کے لیے گوشت پکاؤں گا. وہ پہلے یہ تو کھا لے صاحب, اس سے تو نجات پا لے. یہ پتہ نہیں ہضم ہوتا ہے کہ کچھ اور کرتا ہے تیرے ساتھ. ہماری خواہشات بڑی لمبی چوڑی, خواہشات کے ساتھ ہی ہم دوستی کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم رشتہ داری کرتے ہیں, خواہشات کے ساتھ ہی ہم شادی کرتے ہیں. سارا کچھ خواہشات کے ساتھ. سیاسی شادی ہیں, وہاں شادی کریں گے تو اتنا مال آئے گا, اتنا کچھ جائے گا, خواہشات کے ساتھ. رشتہ داری خواہشات, غریب رشتہ دار سے دوستی نہیں, خواہش نہیں پوری کر سکتا امیر سے. ہر شے خواہشات کے لیبل کے اندر بندھی ہوئی. آپ دیکھ لیں سارے معاملات کو ہم نے اپنی نفسانی خواہش کے اندر رکھ دیا ہے. میری مرضی کے مطابق دنیا چلے تو ساری اچھی ہے, اور میری مرضی نہ سنے تو بندہ ایک بھی اچھا نہیں ہے. اپنی خواہشات کے چنگل میں ہم نے غلامی اختیار کر لی صبح سے شام تک, نفسانیت ہی نفسانیت. حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم دشمن پر غالب آ گئے. جب غالب ہوئے تو اس نے معاذ اللہ حضرت علی پر تھوک دیا. کافر تھا, اس کا ارادہ یہ تھا کہ میں حضرت علی کو غصہ دلاتا ہوں تاکہ یہ مجھے جلدی مار دے, لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ علی ہے.
اسے نہیں خبر تھی کہ یہ جو خمیر ہے نا، ان کی تربیت مدینے والے محبوب نے فرمائی ہے. یہاں جو چمک دمک ہے اس کا رنگ ساری دنیا سے نرالا ہے، انوکھا ہے، شاندار ہے، وزادار ہے، کمال ہے. کہا حضرت علی پر معاذ اللہ میں یہ کام کرتا ہوں تاکہ وہ جلدی قتل کر دیں گے، لیکن جب اس نے مولا علی کی طرف یہ نازیبا حرکت کی تو حضرت علی نہ تلوار چھوڑ کے پیچھے ہٹ گئے. توجہ کرنا، رزلٹ دیکھنا. مولا علی پیچھے ہٹ گئے اور فرمانے لگے جا تو آزاد ہے. وہ کہنے لگا میں آزاد ہوں، کس طرح، کیسے؟ تو حضرت علی فرمانے لگے میرا تیرا ذاتی جھگڑا تو کوئی نہیں نا، نہ تو نے میری زمین پہ قبضہ کیا، نہ میرا مال لوٹا، نہ میری عزت پر آب ڈالا. میرا تیرا جھگڑا اللہ کی رضا کے لیے، خالص اس لیے کہ تو اللہ کی نافرمانی کر رہا، خالصتاً اس لیے تیرا اور میرا یہ جھگڑا ہے. باقی جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ اب تو نے میری ذات شامل کر دی، اب تو نے مجھے تکلیف دے دی، اب تو نے مجھے اذیت میں مبتلا کر دیا. تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اب ذات آ گئی ہے میری بیچ میں، اب میری ذات بیچ میں آ گئی ہے. اب اگر میں تجھے قتل کروں گا تو لگے گا میں نے اپنے ذاتی غصے میں قتل کیا. لہذا اب معاملہ یہ ہے کہ میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اب تو چھٹی کر سکتا ہے، جا سکتا ہے، دوبارہ کبھی میرے ہاتھ آئے گی تو دیکھی جائے گی. مولا کائنات نے اسے چھوڑ دیا، لیکن وہ حضرت علی کا غلام بن گیا. وہ غلام بن گیا. کہنے لگا علی اب سمجھ آئی ہے کہ دین کتنا شاندار ہے، دین کتنا اعلیٰ ہے، دین کی قدریں کتنی پاکیزہ اور کتنی حسین ہے اور کتنا منور ہے. محبوب کریم کا دین، آپ مجھے کلمہ ہی پڑھا دیں. گویا جو بندہ تلوار سے فتح نہ ہو سکا وہ مولا علی کے خلوص سے فتح ہو گیا. حضرت علی کے خلوص سے، للہیت سے، اللہ کے ساتھ جو ان کا رشتہ تھا، اس رشتے کی برکت سے وہ آدمی فتح ہو گیا. میرے بھائی، خلوص والا جو عمل ہوتا ہے نا، خلوص والا، وہ تو بڑا تھوڑا بھی ہو تو قبول ہوتا ہے. اس میں بڑی، دیکھیں نا، اللہ کی بارگاہ میں مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے. مقدار نہیں دیکھی جاتی، معیار دیکھا جاتا ہے. ایک بزرگ تھے حضرت ابو مرتعش ان کا نام تھا. وہ فرماتے میرا چوتھا پانچواں حج تھا، نفلی حج کرنے کے لیے میں جا رہا تھا. تیاری میری مکمل ہو گئی تھی، 2-4 دنوں میں میری روانگی تھی. ارادہ میرا مضبوط تھا، معاملات سارے طے ہو گئے تھے، بس میں جانے کے قریب تھا. فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں بیٹھا تھا، اماں جی نے نا کہا بیٹا ذرا پتر ذرا پانی کا پیالہ دینا. فرماتے میرے دل میں خیال آیا کہ ایک تو میں عالم ہوں، صوفی ہوں، درویش ہوں، مولوی ہوں، اور دوسرا یہ کہ میری کل پرسوں تیاری بھی ہے، تو پانی تو چھوٹا بھائی بھی دے سکتا ہے، یہ کام کو بچہ بھی کر لے گا. میں نے چھوٹے کو اشارہ کیا ذرا پانی دینا، وہ گیا اور مٹکے سے پانی بھر کے اماں کو دے دیا. کہتے جب اس نے اماں کو پانی دیا نا تو میرے اندر پھر مد و جزر شروع ہوا. پھر میری ضمیر کی آوازیں اٹھنے لگی، پھر اندر سے بلندی ہونے لگی، پھر آوازیں آئی، اور پھر میں نے اعلان کیا. میں نے کہا اوہ یہ کیا ہوا؟ سینکڑوں اور ہزاروں میل حج کرنے کے لیے جانا میرے لیے آسان ہے، اور یہ 2 قدم اماں کو پانی دینا میرے لیے مشکل ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ حالانکہ حج کرنے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا، اور اماں کو پانی پلانے سے بھی اللہ نے راضی ہونا تھا. پر یہ میں کس جگہ کھڑا ہو گیا ہوں کہ سینکڑوں میل اور ہزاروں میل جا کے حج کرنا میرے لیے آسان ہے، لیکن پانی بھر کے لانا میرے لیے مشکل ہے. چند قدموں کے فاصلے پہ مٹکا پانی کا پڑا ہے. فرماتے بس اسی وقت جو مجھے سمجھ آئی کہ وہ حج میں لوگوں نے ذرا حاجی حاجی کہنا ہے نا، حج میں لگا شور اٹھے گا نا کہ چھٹا حج کر کے آیا ہے. حج میں ذرا آوازیں اٹھیں گی نا، ماشاءاللہ کیا بات ہے، پھول ڈلیں گے اور پتیاں گریں گی اور نام ہوگا. لیکن اماں کو پانی دینے سے کسی نے اعلان تو نہیں نہ کرنا، شاباش تو نہیں نہ دینی، کسی بندے نے آواز تو نہیں نہ اٹھانی. فرمایا میں اسی وقت، اسی لمحے اٹھ کے ماں کے قدموں میں بیٹھا اور پیر پکڑ کے کہا اماں مجھے معاف کر دے. اماں کہنے لگی بیٹے کیا ہوا؟ میں نے کہا اماں مجھے سمجھ آ گئی، آج میرا نفلی ہے، میں اس سال نہیں جاؤں گا، اگلے سال جاؤں گا. اب یہ پورا سال میں تیری نوکری کروں گا، میں تیری خدمت کروں گا، تیرے پیر دباؤں گا، تیرے لیے کھانا لاؤں گا، میں تیری ڈیوٹی کروں گا،
اس لیے کہ مجھے سمجھ آئی ہے کہ نیکی کا تصور اصل میں ہے کیا۔ حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت پر صحیح کر کے عمل کیا، حضور کی باتوں کو صحیح کر کے مانا، قریب نہیں تھے، قرن میں تھے، دور تھے، لیکن میرے محبوب نے بٹن کھول کے یمن کی طرف چہرہ مبارک کر کے ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا ادھر سے نا مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، ادھر سے مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، بھائی تو بات مان، تو جہاں بھی ہے۔ قرآن پڑھ کے دیکھیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ محبوب تیرے سامنے آ کے لوگ کہتے ہیں ہم اللہ پر اور آخرت پر ایمان لائے، تیرے سامنے آ کے کہتے ہیں، پر محبوبہ یہ ایمان والے، اللہ کہہ رہا ہے یہ ایمان والے، ایک نے سامنے آ کے اچھے تلفظ سے کلمہ پڑھا ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب یہ ایمان والا، اور ایک دور یمن میں بیٹھے ہیں، ظاہراً ملنے بھی نہیں آئے، لیکن محبوب نے ٹھنڈی آہ لے کے فرمایا یار مجھے رب رحمان کی خوشبو آتی ہے، تو گھر۔ اس کی دلیل مسند امام احمد بن حنبل کی ایک مضبوط حدیث پڑھ دوں تاکہ بات یاد رہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک نے مجھے یمن کا گورنر بنایا، جب میں جا رہا تھا نا اللہ کے حبیب نے مجھے کئی نصیحتیں فرمائی، ان میں سے ایک بات حضور نے یہ فرمائی کہ یاد رکھنا جب بندہ اللہ سے ڈرتا ہے تو اللہ اس کی مدد فرماتا ہے، یہ حضور نے نصیحت فرمائی۔ فرماتے ہیں جب میں رخصت ہونے لگا نا، ادھر دیکھیں میری طرف، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں میرے نصیب دیکھو، میں یمن جا رہا ہوں، حضور نے گورنر بنایا ہے، اور نبی پاک علیہ السلام مدینے کی سرحد تک مجھے چھوڑنے آئے، حضور چھوڑنے آئے، نبی پاک غلام کا پروٹوکول، نبی پاک چھوڑنے آئے۔ بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے۔